الحمد لله الحمد لله وكفى الذي خلق الأرض والسماوات العلى وبين الضلالة والهدى لا شريك له في الأرض ولا في السماء وله العزة وله العظمة وله الكبرياء وعليه التوكل والثناء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو أهل التقوى وأهل المغفرة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين العظيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على
مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، اسلام ایک بڑا ہی خوبصورت مذہب ہے. اس کی خوبصورتی کے کئی پہلو ہیں. لیکن ایک بڑا ہی اہم پہلو یہ ہے کہ یہ ایک مذہبی، ایک عملی مذہب ہے. اس میں عمل پر زور دیا گیا ہے. چند عقائد اور چند ایمانیات پر اکتفا نہیں کیا گیا، انہیں ہی کافی نہیں سمجھا گیا، بلکہ اس میں عمل پر زور دیا گیا ہے کہ جو ہدایات ربانی تم تک پہنچیں، جو احکامات الہیہ تم تک پہنچیں، ان پر عمل بھی کرنا. اس کا یہ ایک پہلو ہے خوبصورتی کا. اور ایک پہلو یہ ہے کہ اس کی تعلیمات جو ہے، اس کے جو احکامات ہیں، اسلام جو کچھ کہنا چاہتا ہے، جو کچھ عمل میں لانا چاہتا ہے، وہ ہدایات، وہ تعلیمات ایسی ہیں کہ ان کو ہر لحاظ سے پرکھا گیا، ہر لحاظ سے انہیں جانچا گیا، ٹٹولا گیا، امتحان کیا گیا، انہیں ٹیسٹ کیا گیا. تو اسلام کی تعلیمات بھی ہر لحاظ سے بہت ہی خوبصورت نکلی. انہی خوبصورت تعلیمات میں سے، اسلام کی انہی ایسی باتوں میں سے جو بڑی خوبصورت ہے، ایک انتہائی خوبصورت تعلیم اور انتہائی خوبصورت ہدایت، وہ ہے تقویٰ. یہ ایک ایسی خوبصورت ہدایت ہے کہ جو اسلام کے ماننے والے میں اگر پیدا ہو جائے اور وہ ایک فرد جب معاشرہ بنے گا تو ایک خوبصورت معاشرہ وجود میں آئے گا. اسلام اس فرد کو پھر متقی کہتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا. اور یہ ایسی تعلیمات ہیں کہ جب یہ اپنے وجود میں آتی ہیں، یعنی جہاں تقویٰ آتا ہے
وہاں ہی پھر قرآن بھی اثر کرتا ہے۔ ھدی للمتقین، اسی لیے فرمایا گیا کہ قرآن سراسر ہدایت ہے، سراسر شفا ہے، لیکن یہ نسخہ شفا تب جا کے اپنے اصل اور حقیقی روپ میں آئے گا جب اسے استعمال کرنے والے اپنے جسم پر تقوی کی کیفیت طاری کریں گے۔ یعنی آسان اور سادہ لفظوں میں ایسے سمجھیے کہ بندہ متقی ہوگا تو قرآن بھی فائدہ دے گا۔ یعنی قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے تقوی جیسی خوبصورت ہدایت اپنے اوپر لاگو کرنا، نافذ کرنا ضروری ہے، اور یہ وہ صفت ہے تقوی والی کہ رب العالمین نے اعلان فرمایا کہ جو لوگ یہ صفت اختیار کریں گے، اس ہدایت پر عمل کریں گے، اپنے آپ کو متقی بنائیں گے، ان کے بارے میں پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یحب المتقین، یہ تقوی والے، اس صفت کو اختیار کرنے والے، اس ہدایت پر عمل کرنے والے میرے محبوب بن گئے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ واتقوا اللہ، اے اہل ایمان تم یہ صفت اپنے اندر پیدا کرو، متقی بنو، تقوی اختیار کرو۔ جب تم تقوی اختیار کرو گے، جب متقی بنو گے، تو پروردگار عالم کی طرف سے اعلان ہوگا کہ ان اللہ مع المتقین، کہ اب شک و شبہ میں نہ رہنا، میری ساری نصرت، میری ساری تائید اور میری ساری مدد متقین کے ساتھ ہے۔ یہ بس ہے نا، اے بٹن ہی تھوڑا جا لوز ہوا، ٹھیک ہو گیا، ہم ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ متقی میرے محبوب بن جائیں گے اور میری نصرت، میری مدد، میری حمایت تقوی والوں کے ساتھ ہے، یہ ترغیب ہے کہ دیکھو اگر اللہ کی نصرت و حمایت لینا چاہتے ہو تو تقوی کی صفت اپنے اندر پیدا کرو، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ کی نظر میں پیارے بننا چاہتے ہو تو یہ تقوی والی صفت اپنے اندر پیدا کرو۔ اور مخاطب کر کے ایک جگہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، کہ اللہ سے جس طرح ڈرنے کا حق ہے اس طرح ڈرو۔ تو یہ حکم اور یہ آرڈر بھی اسی لیے ہے کہ اللہ کو ایسی صفات کے حامل لوگ بڑے پیارے لگتے ہیں، بڑے اچھے لگتے ہیں، انہیں
رب العالمین کو بڑا پیار ہے ایسے لوگوں سے جو خود کو تقوی سے مزین کرے، جو متقین کی فہرست میں اپنے آپ کو شامل کریں، اور اس صفت کے ساتھ رب العالمین کے پیار کا آپ اندازہ لگائیں، یہ صفت اللہ کو کتنی پیاری ہے، آپ اس بات کا اندازہ لگانے کے لیے قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ بھی پڑھیں جو میں نے خطبہ میں پڑھی، کہ اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کے بارے میں فرمایا کہ ہوا اہل التقوی، کہ اگر میں تمہیں تقوی اختیار کرنے کا کہہ رہا ہوں، تمہیں متقین بننے کا کہہ رہا ہوں، تمہیں یہ صفت اختیار کرنے کا کہہ رہا ہوں، تو یہ ذرا سن لیں کہ ہوا اہل التقوی، میں بھی تقوی والا ہوں، یعنی اس تقوی کو اپنی صفت قرار دیا کہ میں بھی تقوی والا ہوں، ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ تو گفتگو جتنی ہوئی اس سے اس تقوی والی صفت کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ قرآن مجید کے سارے ہی احکامات کا مقصد تقوی پیدا کرنا ہے، بندے کو متقی بنانا ہے، مسلمان کو اس صفت کے ساتھ متصف اور مزین کرنا مقصود ہے۔ چنانچہ آپ ارادہ الہی دیکھیے، منشاء خداوندی دیکھیے، رب العالمین کا پروگرام دیکھیے کہ اللہ رب العالمین اپنے ماننے والوں میں یہ صفت کتنی اور کس حد تک پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے کیا پروگرام دے رہے ہیں۔ شعبان کے آخری دن ہے، رمضان المبارک کی آمد ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ، بڑی سعادتوں والا مہینہ، بڑی رحمتوں والا مہینہ اور بڑی ہی مغفرتوں والا مہینہ ہمارے دروازوں پہ دستک دینے کو ہے۔ اس مہینے کی آمد اور یہ مہینہ مقرر کرنے کا مقصد بھی اللہ رب العالمین نے قرآن میں بتایا کہ یہی ہے کہ وہ خوبصورت صفت، وہ خوبصورت ہدایت، وہ انتہائی پیاری خوبی بندے میں پیدا ہو جائے۔ چنانچہ قرآن مجید میں جہاں تذکرہ ہے رمضان المبارک کا، روزے کا، وہاں خود اللہ نے یہ بات واضح کر کے بیان کر دی کہ میرا روزہ فرض کرنے کا مقصد کیا ہے، اس سارے مراحل سے گزارنے کا مقصد کیا ہے۔ چنانچہ یہ آیت مبارکہ انشاءاللہ اس کی تشریح رمضان المبارک میں بھی چلے گی، لیکن آج خاص وہی پہلو مد نظر رکھیے کہ یہ صفت پیدا کرنا اللہ بندے کے اندر، بندے کو اس صفت سے متصف اور مزین کرنا اللہ کو کتنا مطلوب اور محبوب ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے، کما
كتب على الذين من قبلكم، روزے کا یہ حکم جیسے تمہارے لیے آیا ہے تم سے پہلی امتوں کے لیے بھی تھا۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ رمضان المبارک میں جو پہلو ہم دیکھ رہے ہیں، جس زاویے سے ہم دیکھ رہے ہیں آیت، وہ یہ ہے، فرمایا لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ میری محبوب اور میری مطلوب صفت تمہارے اندر پیدا ہو جائے، اور وہ صفت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ، تم تقوی والے بن جاؤ۔ یہ مقصد ہے روزے کا۔ چنانچہ آپ اس سارے مرحلے کو اس انداز سے دیکھیے اور اس انداز سے اس کا مطالعہ کیجئے کہ رمضان المبارک کے اس سارے مرحلوں سے در حقیقت اللہ سالانہ طور پہ ایک کورس کروانا چاہتے ہیں، اور اس کورس کا نام ہے تقوی کورس۔ تو رمضان المبارک اللہ رب العالمین کی طرف سے کسی ادارے، کسی جامعہ، کسی مدرسے، کسی مسجد کی طرف سے نہیں، بلکہ خلاق عالم پروردگار عالم کی طرف سے اہل ایمان، اہل اسلام اور اہل توحید کے لیے ایک کورس ہے، ماہانہ کورس ہے، ایک پورے مہینے پر مشتمل ایک کورس ہے، جسے ہم نام دے سکتے ہیں تقوی کورس۔ مثلا آپ نے انگلش میں مہارت حاصل کرنی ہے تو کورس بنے ہوئے، انگلش بول چال کے کورس، ان سے گزرو گے تو وہ مہارت حاصل ہو جائے گی۔ کسی سائنسی اور ٹیکنیکل چیز میں آپ نے مہارت حاصل کرنی ہے، آپ کو وہ کورس کرنا پڑتا ہے، لانگ ٹرم بھی، شارٹ ٹرم بھی، پورے سال کا کورس بھی، 2 مہینے 3 مہینے کا کورس بھی۔ کوئی زبان سیکھنی ہے، چائنیز آج کل لوگ سیکھ رہے ہیں بڑے شوق سے، اور بھی کئی زبانیں، تو اس کے لیے کورس بنے ہوئے ہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ اللہ کی محبوب اور مطلوب صفت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اللہ نے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے، یہ دورہ ترتیب دیا ہے، یہ کورس ترتیب دیا ہے کہ 1 مہینے مسلسل یہ کورس کرو تو تمہارے اندر لعلکم تتقون، تقوی کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، تقوی کی صفت پیدا ہو جائے گی، متقی بن جاؤ گے، اور پھر وہ سارے انعامات، وہ سارے احسانات اور وہ ساری نعمتیں تمہیں ملنے لگے گی جو متقی کو ملتی ہے۔ چنانچہ رمضان المبارک کا استقبال ہم یوں کر سکتے ہیں کہ اس ایک کورس کو پہلے سمجھیں۔ اس کورس کے ارکان جنہیں ہم اعمال رمضان کا نام بھی دے سکتے ہیں، ان کی ایک فہرست ذرا دیکھ لیجئے، اور اس فہرست کو دیکھنے کے بعد در حقیقت میری یہ دعوت ہوگی، میری یہ اپیل اور گزارش ہوگی کہ کورس کا آغاز بھی کیجئے، کورس میں داخلہ بھی لیجئے اور اس پر عمل بھی کیجئے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین یہ صفت ہمیں بھی عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ اعمال رمضان دیکھیے اور اس کورس کے ارکان دیکھیے، اس کورس کا نصاب دیکھیے،
سب سے پہلی اور اہم چیز ہے روزہ۔ تقوی کورس کی سب سے اہم چیز، تقوی کورس کا سب سے اہم رکن وہ روزہ ہے۔ رب العالمین نے ہر عاقل بالغ مسلمان صحت مند غیر مسافر پر وہ فرض کیا ہے۔ سفر میں ہے، شرعی سفر تو گنجائش ہے چھوڑنے کی، مریض ہے گنجائش ہے چھوڑنے کی، بچہ ہے تو گنجائش ہے چھوڑنے کی، لیکن اگر عاقل ہے، بالغ ہے، اپنے گھر میں قیام پذیر ہے، صحت مند ہے، تو یہ وہ رکن ہے تقوی کورس کا کہ جسے چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں، اور یہ پھر پورا مہینہ چلے گا، صبح سے لے کے شام تک اس رکن اعظم پر عمل کرنا ہوگا۔ اور روزہ نام ہے 3 چیزوں سے رکنے کا، کھانے سے، پینے سے، اور ناجائز تو ناجائز رہ گئی، جائز نفسانی خواہش سے بھی رکنے کا نام روزہ ہے۔ تقوی کورس کا ایک اور اہم رکن وہ تراویح ہے۔ رب العالمین نے اسے بھی اس کورس کا حصہ بنایا ہے کہ جہاں پورا سال آپ نے 5 نمازیں پڑھنی ہے، اللہ کا حکم بجا لانا ہے، وہاں اس خصوصی اور مخصوص کورس میں اسی عبادت کو اور بڑھا دینا ہے، اور احادیث اور اسلام کی باقی ساری دلیلوں کے بعد علماء اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ وہ ہر روز 20 رکعات ہیں۔ تو تقوی کورس کا اہم رکن ایک تراویح ہے۔ اسی کورس کا حصہ ہے پھر تلاوت قرآن مجید، کہ اگر سال بھر محرومی رہی ہے، قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکا، قرآن کی تلاوت نہیں کی جا سکی، تو اس کورس کا حصہ بننے والے ہر فرد کو یہ حکم ہے اور ترغیب ہے کہ وہ اس کورس کے اس اہم رکن کے ساتھ بھی اپنے معاملات درست کرے اور روزانہ کی بنیاد پہ قرآن حکیم کی تلاوت کرے۔ تقوی کورس کا ایک اہم اور بڑا ہی ضروری حصہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنا۔ چنانچہ حکم تو نہیں ہے، لیکن مسلمانوں نے ترتیب بنا لی ہے کہ زکوٰۃ رمضان المبارک میں ادا کرتے ہیں، تو گویا یہ زکوٰۃ کا ادا کرنا اور اس کے بعد نفلی صدقات اور خیرات کا ادا کرنا، یہ بھی اس تقوی کورس کا ایک اہم رکن اور اہم حصہ ہے۔ اور فرضی زکوٰۃ تو ادا کرنی ہی کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ نفلی صدقات ہیں، خیرات ہے، اور خود سحری کروانا اور افطاری کروانا، یہ بھی اسی رکن کا حصہ ہے کہ ارد گرد دیکھا جائے کہ جہاں کوئی بندہ سحری نہیں کر سکتا، پہنچ نہیں اس کی، وہاں سحری کا انتظام کروایا جائے اور افطاری کا انتظام کروایا جائے۔ اور زکوٰۃ کے حوالے سے یہاں ہی رک کے عرض کر دوں کہ یہ نماز کی طرح فرض ہے، یہ روزے کی طرح فرض ہے، یہ حج کی طرح فرض ہے، اور اس میں مسئلہ تو جیسا کیسا ہو پوچھ لینا چاہیے، لیکن بنیادی تصور اور سوچ سمجھ لیں کہ اگر
گھر میں کسی ایک بندے کے پاس 7.5 تولے سونا موجود ہے اس کی ملکیت میں، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس 52 ساڑھے 52 تولے چاندی موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر دونوں مکس ہیں، 1 تولہ سونا ہے اور چاندی بھی موجود ہے، پھر ان دونوں کی قیمت دیکھی جائے گی، سونا کتنے کا ہے، چاندی کتنے کی ہے، دونوں کی قیمت دیکھی تو وہ قیمت بن گئی 52.5 تولے چاندی کے برابر، تو پھر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اور کاروبار کر رہے ہیں، دکان ہے آپ کی، تجارت کر رہے ہیں، تو اس تجارتی سامان کی بھی ویلیو اور قیمت لگائی گئی، دکان میں جتنا سامان پڑا ہے، اور اسی طرح جو آپ نے پیسے لینے ہیں، جو دینے ہیں، وہ بھی سارا حساب کتاب ہے اس میں۔ لیکن بہرحال دکان کا سامان سٹور میں پڑا ہے، کسی جگہ ذخیرہ کیا ہوا ہے، جہاں بھی پڑا ہے اس کی بھی قیمت لگائی گئی، اور وہ بن گیا، وہ مقدار جو قیمت بنی ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی آج موجودہ قیمت جتنی ہے اس حد تک سامان تجارت کی قیمت پہنچ گئی تو زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ بنیادی تصور ہے، اور دعوت یہ ہے، دعوت فکر یہ ہے کہ اس کے لیے آج ہی حساب کرنا شروع کریں، اپنے سامان تجارت کا حساب لگوائیں۔ میں نے عرض کر دیا کہ نماز کی طرح فرض ہے، روزے کی طرح فرض ہے، حج کی طرح یہ فرض ہے، اور اس کی مقدار کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے تو اس میں سے رب العالمین صرف 2500 یعنی 2500 روپیہ مانگ رہے ہیں، دینے کا حکم دے رہے ہیں، اور اس کو اس زاویے سے بھی دیکھیے کہ وہ 2500 روپیہ آپ کا نہیں ہے۔ حضرت مولانا ابو بکر صاحب بڑے مستند عالم ہیں، تشریف فرما ہے، ان سے بھی پوچھئے، کسی دارالافتاء سے پوچھئے، خود بھی بے شک سوچ کے دیکھیے کہ وہ 2500 میرا نہیں ہے، جو فرض ہو گیا ہے نا دینا، وہ میرا نہیں، وہ آپ کا نہیں ہے۔ اب کیا ہے، اس کو دوسرے زاویے سے دیکھیے کہ اگر میں نے ادا نہیں کیا تو میں نے غیر کا حق مارا ہے، اور پھر اس کے جو نتیجے نکلتے ہیں وہ الگ ہیں۔ لیکن بہرحال اس کا بھی رمضان مبارک میں تفصیلی کوئی جمعہ رکھ لیں گے۔ جو میں عرض کر رہا تھا وہ تقوی کورس کے ارکان ہیں، تو ان میں سے ایک بڑا ہی اہم رکن اور ہے، وہ ہے اعتکاف۔ تقوی پیدا کرنے کے لیے اللہ نے جو جو چیزیں اس کورس میں رکھی ہیں، اس کورس میں سے ایک اہم چیز اعتکاف ہے۔ تو اعتکاف کو بھی آپ سارے سمجھتے ہیں، تو جو اس کورس میں حصہ لے وہ کوشش کرے کہ یہ اس کورس کا یہ حصہ بھی ادا کرنے کی، اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو یہ صفت، یہ خوبی بڑی پسند ہے، اور یہ ایسی خوبی ہے کہ یہ بات سمجھ لیجئے۔ باقی تقوی کیا ہے یہ میں جان بوجھ کے ابھی نہیں بتا رہا، اس کو بھی انشاءاللہ رمضان مبارک کے جو خطبات ہوں گے اس میں تفصیل سے عرض کریں گے کہ یہ اصل میں ہے کیا، اس پتہ کیسے لگے گا کہ بندے کے اندر یہ صفت آ گئی ہے، کس انداز سے ہم پہچانیں گے کہ بندہ متقی بن گیا ہے۔ آج بس یہی پہلو سمجھیے کہ یہ صفت اللہ کو بڑی مطلوب، بڑی محبوب ہے، اللہ بندے میں پیدا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ کی منشا ہے، اللہ کی چاہت ہے، اللہ کو پسند ہے، اور یہ اختیار کرنی چاہیے، اس سے متصف اپنے آپ کو کرنا چاہیے، اب اس سے اپنے آپ کو مزین کرنا چاہیے۔ اس کے لیے پھر اللہ نے پورا ایک کورس رکھا ہے جس کا ہم نے نام رکھا تقوی کورس۔ اس کے اعضاء، اس کے ارکان، اس کے سارے حصے میں نے عرض کیے موٹے موٹے، بعض
اس میں تہجد بھی پڑھیں آپ، اس میں ذکر اذکار بھی کریں، اور اسی طرح تلاوت قرآن مجید کا ذکر ہو گیا۔ تو اب آخر میں رمضان المبارک کی تیاری اور اس کا استقبال کرنے کے لیے آپ حضرات ایک دفعہ ارادہ فرما لیں کہ انشاءاللہ ہم روزے، انشاءاللہ کہہ دیجئے، انشاءاللہ ہم روزے رکھیں گے، انشاءاللہ ہم تلاوت قرآن مجید کریں گے۔ یہ داخلہ ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ عمل کی بھی توفیق دے۔ انشاءاللہ پورے رمضان المبارک میں پوری تراویح ادا کریں گے، ارادہ کر لیں ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ پورا قرآن مجید تراویح میں سنیں گے، اور اللہ نے توفیق دی تو سنائیں گے بھی۔ اور اس سلسلے میں بھی میں عرض کر دوں کہ یہاں اس مسجد میں بھی انشاءاللہ محض اللہ کی توفیق اور کرم سے اور اس کے خاص فضل و کرم سے، اس کے احسان سے انشاءاللہ تراویح میں پورا قرآن مجید سنایا جائے گا۔ اور تراویح کے میں قرآن مجید کے ساتھ ساتھ صبح نماز فجر کے بعد درس قرآن بھی ہوگا اور درس حدیث بھی ہوگی، وہ ایک مسجد کے معمولات ہیں۔ تو کوشش فرمائیں اور ارادہ کریں کہ جتنا ہو سکا اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، خاص طور پہ جن احباب پر، جن دوستوں پر زکوٰۃ فرض ہے وہ غور و فکر فرمائیں۔ سونا پڑا ہے تو اس کے بارے میں، مال تجارت ہے تو اس کے بارے میں، وہ آپ کا نہیں ہے، وہ زکوٰۃ والا حصہ جو ہے نا وہ آپ کا نہیں، وہ دوسروں کا ہے، اسے استعمال نہ کریں، اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ اسی طرح اس کورس کا حصہ ایک فدیہ بھی ہے، اور اسی طرح فطرانہ بھی اس کورس کا حصہ ہے جو ذکر نہیں ہو سکا۔ تو ارادہ فرمائے کہ اس کے تمام اعضاء، تمام ارکان اور تمام حصوں پر انشاءاللہ عمل کریں گے، مسجدیں آباد کریں، واضح طور پہ پتہ چلے کہ شیطان قید ہو گیا ہے۔ نمازوں میں رونق ہو، تراویح میں رونق ہو، مسجدوں میں رونق ہو، اور خاص طور پہ میں عرض کر دوں آخر میں کہ دینے کی عادت بنائیں، ہاتھ کھول کر رکھیں، اور ارد گرد محلوں میں، اپنے ارد گرد برادری میں دیکھیں کہ کون لوگ ہیں جو سحری بھی نہیں کر سکتے، کون لوگ ہیں جو ذرا کھلا کر کے افطاری بھی نہیں کر سکتے، ان تک سحری کا سامان پہنچائیں، ان تک افطاری کا سامان پہنچائیں۔ اس کورس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ جب ایسے شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ ہم اس کورس میں حصہ لیں گے تو رب العالمین کے کرم سے بڑی امید ہے کہ پھر اللہ ہمارے اندر تقوی والی صفت اور تقوی والی خوبی بھی پیدا فرما دیں گے، جو کہ اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔